بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مہمان آتے تھے۔ اس زمانے میں مہمانوں کا اکرام آج کے زمانے میں چائے ہے اللہ بچائے، اس زمانے میں خالص دودھ پلاتے تھے مہمانوں کو۔ آج کل دودھ بھی ملاوٹ سے ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ منگوایا۔ جس دکان اور ہوٹل سے دودھ آیا، اس دودھ کو ایک بچہ لے کر آیا۔ اس زمانے کے جو بھی کپ تھے، ظروف تھے، برتن تھے، سامنے رکھ دیے۔ مہمانوں نے اس کو پی لیا۔ امام صاحب نے اس بچے کے اندر چھپی ہوئی علمی صلاحیت کا اندازہ لگا لیا اور پوچھنے لگے، بیٹا کیا کرتے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ حضرت کہنے لگے، اچھا، جو کچھ دنوں پہلے فوت ہوئے تھے آپ ان کے بیٹے ہو؟ حضرت نے پھر پوچھا، کیا کرتے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا، ابو کا سایہ سر پہ نہیں ہے، گویا کہ میں یتیم ہوں۔ میں یہاں اس دکان میں کام کرتا ہوں، مجھے 1 درہم ملتا ہے 1 ہفتے کا، میں اپنی امی کو دیتا ہوں، ہمارے گھر کا گزر بسر اسی میں چلتا ہے۔ حضرت کہنے لگے، بیٹا میرے پاس آ جاؤ، صرف پڑھائی کرو گے، کام نہیں کرنا، میں تمہیں 2 درہم دوں گا، اور کیا چاہیے؟ یہ سننا تھا۔ بچہ آ گیا، ہفتے کے بعد جا کے امی کو 2 درہم دیے۔ ماں نے کہا، اچھا تنخواہ بڑھا دی ہیں؟ ہوٹل کے مالک کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، آپ نے میرے بچے کی تنخواہ بڑھا دی۔ وہ کہنے لگا، تیرا بچہ یہاں کہاں ہے؟ وہ تو مولوی کے پاس گیا ہوا ہے، ادھر نہیں ہے، وہ ہر وقت ادھر ہی رہتا ہے۔ وہ ماں حضرت کے پاس آئی، آ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہنے لگی کہ میرا بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ کہہ کر بچے کو لے جا کر پھر اسی ہوٹل میں چھوڑ دیا۔ امام صاحب کے پھر مہمان آئے، دودھ پھر بچہ دینے آیا۔ امام صاحب نے پھر آفر رکھ دی کہ بیٹا تم ہفتے میں 5 درہم لینا۔ وہ بچہ سوچنے لگا، کہاں 1 اور کہاں 5۔ بچہ حضرت کے پاس بیٹھ گیا۔ اگلی دفعہ گیا تو امی کو 5 درہم دیا۔ امی پھر سے آئی اور امام صاحب سے کہنے لگی، آپ تو چلے جائیں گے، کب تک 5 درہم ہمارے گھر میں آپ دیں گے؟ اس کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ ماں کہنے لگی، میں اس کا بلیک فیوچر نہیں چاہتی، بلکہ برائٹ فیوچر چاہتی ہوں، روشن مستقبل چاہتی ہوں۔ امام صاحب نے کہا، اماں اس بچے کو چھوڑ دیجئے، یہ جو غذائیں کھائے گا اس دین کی برکت سے شاید بادشاہوں کو بھی وہ نہیں ملے گا۔ ماں چلی گئی۔ وہ بچے نے پڑھا، پھر سمجھا، صحابہ کے فتاوے اور آثار کو امام ابو حنیفہ سے پڑھ کر وہ حافظ بنا۔ جیسے ہی پیغمبر کے صحابہ کا کوئی فتویٰ پوچھنا تو جیسے حافظ آیت سنا دیتا ہے،
یہ بچہ یوں پیغمبر کے صحابے کا فتویٰ سنا دیتا تھا، اتنا بڑا عالم ہو گیا۔ امام صاحب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ کو ایک عہدے کی ضرورت پڑی کہ سب سے بڑا مولوی چاہیے جو دینی مسائل حل کرتا ہو۔ کئی جگہ ڈھونڈنے لگے تو بالآخر نظر اس بچے پر پڑی۔ انہیں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا، آپ شریعت کے مطابق جو فیصلہ کرو گے ہم بصر و چشم اسے قبول کریں گے، اس لیے آپ آ جائیے، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اور یہ شخص پوری دنیا کا قاضی القضات بنا ہے، اور ان کا نام یعقوب ہے، باپ کا نام ابراہیم ہے۔ دنیا اسے قاضی ابو یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام شافعی کے دادا استاذ ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری کتابیں، بہت سارا حصہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے پڑھا، اور امام محمد رحمہ اللہ امام شافعی کے استاذ ہیں۔